قانون کے رکھوالوں نے فتنہ الخوارج کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملہ آور، 6 دہشت گرد ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں 7 پولیس اہلکار شہید۔ سیکیورٹی فورسز اور پولیس کا مشترکہ آپریشن، ٹریننگ اسکول کو کلیئر کروا لیا گیا۔ صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی شدید مذمت، شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ پاک فوج کے افسران اور جوانوں نے بہادری سے ملک کے دفاع میں خدمات انجام دیں۔ اسی عزم اور قربانی کے نتیجے میں قوم نے لازوال مثالیں قائم کی۔ اے پی ایس کے بچوں اور خزدار کے شہداء کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ تحریک انتشار نے ہمیشہ دہشت گردوں کی حمایت کی ہے۔ کچھ لوگ خیبر پختونخوا میں قیام امن میں رکاوٹ ہیں۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو شکست ہوگی۔ اور خیبر پختونخوا میں نئے وزیر اعلیٰ کے لیے اپوزیشن جماعتوں کی مشاورت، گورنر کے پی نے مولانا فضل الرحمان سمیت وفاقی حکومت کے ساتھ رابطے تیز کر دیے۔ ذرائع کے مطابق وفاق میں حکومت اور اپوزیشن پختونخوا میں متحد بھی ہوں تو وزیر اعلیٰ کے لیے مطلوبہ نمبرز کم ہیں۔ موجودہ صورتحال میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تعلقات پہلے جیسے نہیں۔ مولانا فضل الرحمان پہلے ہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پالیسیوں سے نالاں ہیں۔ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان ٹیسٹ میچ کل سے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے ٹرافی کی رونمائی کر دی۔ ساؤتھ افریقہ ٹیم کے کپتان ایڈن مارکرم کا این سی اے میں میوزیم کا دورہ، شان مسعود نے میوزیم میں موجود ٹرافیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ اور فیلڈنگ میں بہتری کی ضرورت ہے۔ کپتان قومی ٹیم شان مسعود کا کہنا تھا کہ بولنگ کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا ہے، کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ میچ جیتے۔ کپتان جنوبی افریقہ ٹیم ایڈن مارکرم کہتے ہیں پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے مکمل تیاری، اچھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ بابر اعظم کے وکٹ اہم، ان کو آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا ہنگامی اجلاس آج طلب کرنے کا فیصلہ، اجلاس کا اعلامیہ آج جاری ہونے کا امکان۔ اجلاس طلب کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مشاورتی بیٹھک، پی ٹی آئی رہنماؤں کی شرکت۔ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ منظور نہ ہونے کی صورت میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جا سکتی ہے۔ فانی پی ٹی آئی نے نیا وزیر اعلیٰ نامزد کر کے ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں جواب دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تنقید، بولے افغان وزیر خارجہ دہلی میں بیٹھ کر بیان دے رہے ہیں، کیا وہ بھارت سے اجازت لے کر مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں؟ بھارت شکست کی خفت مٹانے کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہا ہے، افغان حکومت کے ساتھ بامقصد مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کو کابل کے راستے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دہشت گرد افغانستان سے آئے تو ہم ان کے پیچھے ضرور جائیں گے۔ پاکستان کا افغان حکومت سے ٹی ٹی پی سمیت دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا، افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی کا معاملہ افغان حکومت سے تباتر سے اٹھاتے رہے ہیں۔ پاکستان افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ ہم افغانستان پر زور دیتے ہیں آ رہے ہیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ مذہبی جماعت کی جانب سے ممکنہ احتجاج، اسلام آباد کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ تمام داخلی اور خارجی راستے کنٹینرز لگا کر بند۔ شہر کے تمام انٹری پوائنٹس پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ شہر اقتدار میں موبائل انٹرنیٹ سروس بھی معطل۔ لاہور میں بھی صورتحال خراب، داخلی اور خارجی راستے دوسرے روز بھی بند۔ موٹر ویٹ ہو کر نیاز بیگ، بابو سابو، کالا شاہ کاکو پر کنٹینرز لگا دیے گئے۔ جی ٹی روڈ پر بھی مختلف مقامات پر رکاوٹیں لگا دی گئیں۔ ریاست کسی جتھے کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگی۔ پرامن احتجاج سب کا حق ہے مگر انتشار کی اجازت نہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے واضح کر دیا، کہا ٹی ایل پی کی جانب سے احتجاج کے بجائے فساد پھیلایا جا رہا ہے۔ جتھوں کی سیاست اور مطالبات منوانے کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔
معروف گینگسٹر ٹیفی بٹ پولیس حراست میں اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک امیر بالاج قتل کیس میں تفتیش کے لیے دبئی سے گرفتار کر کے پنجاب پولیس پاکستان لائی تھی. لاہور منتقلی کے دوران احمد پور لمبا روڈ پر 2 موٹر سائیکل سواروں نے پولیس وین پر اندھا دھند فائرنگ کر دی. ٹیفی بٹ موقع پر ہی دم توڑ گیا, حملہ آور فرار. کراچی میں عدنان مکسی کے اغوا کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. ملزمان کو سفید کرولا کار میں آتے دیکھا جا سکتا ہے. مقتول گھر کے باہر بیگو گاڑی میں موجود تھا. ملزمان عدنان مکسی کو اس کی سیاہ رنگ کی بیگو گاڑی میں ساتھ لے کر فرار ہو گئے اور راستے میں قتل کر دیا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ ایک فرد کے کے پی میں دہشت گردی لے کر آیا, عوام کو ایسے شخص پر نہیں چھوڑ سکتے. اسٹیٹس کو اب نہیں چلے گا. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے. 9 مئی فوج کا نہیں عوام کا مقدمہ ہے. ایسے واقعات کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچانا ہوگا. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا, ہمیں اپنی سیاست میں نہ لائیں, فوج کو گھٹیا بیان بازی اور گمراہ کن پروپیگنڈے سے دور رکھیں. سر, حمید لنگراج جی ٹی وی نیوز سے. اس بیانیے کو اب آپ ریاست یا حکومت ختم کرنے کے لیے جن ایشوز کی آپ بات کر رہے تھے, گورننس پوائنٹس آپ بتا رہے تھے, کیا ان ایشوز کو بھی آپ ریاست یہ ریکمینڈ کرے گی ان اداروں کے کہ مختلف ایشوز کے اوپر بات کی جائے, نہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور ویسٹ آف ٹائم کیا جائے؟ ہم ایک ریاست کا ادارہ ہے. جس طرح ہماری کوئی ایتھنک اور ہماری کوئی ریلیجس کوئی پریفرنس نہیں ہے, ہماری کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل پریفرنس نہیں ہے. ہمارے لیے تمام سیاستدان قابل احترام ہیں, لیکن آپ کی سیاست ریاست سے اوپر نہیں. جی ٹی وی نیوز کے نمائندے حمید لنگرا کے سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا تفصیلی جواب. کہا, دہشت گردوں کے سہولت کار کسی بھی عہدے پر ہوں, کارروائی ہوگی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات, دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کردار کی تعریف, ڈیجیٹل میڈیا شراکت داری, معیشت کی ترقی اور سیاحت کے فروغ پر جامع تبادلہ خیال. دونوں ملکوں کے عوام کے مابین روابط کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار. وفاقی وزیر داخلہ سے تبلیغی جماعت کے وفد کی ملاقات. نومبر میں سالانہ تبلیغی اجتماع کی تیاریوں سے متعلق آگاہ کیا. محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے سہولت اور آسانی فراہم کرنا ہمارا فرض ہے اور ثواب کا کام ہے. اجتماع کے انعقاد میں ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا. غیر ملکی وفود کو ویزے کے حصول میں مکمل سہولت فراہم کی جائے گی. موسمی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ہر فرد کو کردار ادا کرنا ہوگا. حکومت جون 2025 تک موسم کی پیش گوئی کا جامع نظام لائے گی. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا لاہور میں سیمینار سے خطاب. انہوں نے مزید کہا کہ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے صنعتوں کو بھی اعتماد میں لیا جا رہا ہے. زرعی شعبے میں جدت سے آلودگی کم کرنے میں مدد ملے گی. انتہائی برا حال ہو چکا ہے. یہاں سے ویسی آدمی اگر کوئی مریض کی گاڑی گزر جائے تو وہ تو عباسی تک پہنچتے پہنچتے مر چکا ہوگا. انٹیک کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے عباسی, اور اس کے چاروں طرف سے راستے بند کر دیے گئے ہیں. شہر قائد میں سڑکوں کی بدترین ٹوٹ پھوٹ, مسافروں کا اسپتالوں تک پہنچنا کڑا چیلنج بن گیا. حال ہی میں عباسی شہید اسپتال کے لیے تعمیر مرکزی سڑک ایک بار پھر بد انتظامی کے باعث تباہی کا شکار. شہریوں کا انتظامیہ سے فوری سڑک کی اثر نو تعمیر کا مطالبہ. سندھ بھر میں 13 سے 19 اکتوبر نیشنل پولیو مہم کا آغاز ہوگا. محکمہ تعلیم نے تمام نجی اسکولوں کو پولیو ٹیموں سے تعاون کی ہدایت کر دی. 5 سال تک کے تمام بچوں کا ڈیٹا ہیلتھ ٹیموں کو فراہم کیا جائے گا. پولیو ویکسین کے لیے والدین کی پیش کی اجازت درکار نہیں. غیر حاضر بچوں کا مکمل پتہ فراہم کیا جائے. نوٹیفیکیشن میں اسکولوں کو ہدایت.
غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد، حالات معمول پر آنے لگے، ہزاروں بے گھر فلسطینیوں کی شمالی علاقوں میں واپسی۔ دوسری جانب حماس، اسلامی جہاد اور PFLP نے غزہ پر کسی بھی غیر ملکی سرپرستی کا الزام مسترد کر دیا۔ عالمی اداروں سے جنگی جرائم اور نسل کشی کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی پیر سے متوقع ہے۔ امریکی صدر کا چین پر 100% نیا درآمدی ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ۔ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ چین نایاب معدنیات کی برآمدات پر پابندیاں لگا کر دنیا کو یرغمال بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چینی ہم منصب سے ملاقات نہ کرنے کا اندیا۔ چین پر نئے امریکی ٹیرفز کا اعلان، وال اسٹریٹ میں بھونچال۔ S&P 2.7% گر گئی، ڈاؤ جونز 1.9%، نیسڈیک 3.6% کمی کا شکار۔ AI اور چپ بنانے والی کمپنیوں کو شدید مندی کا سامنا، نویڈا 4.9%، AMD 7.7% کم۔ کرپٹو مارکیٹ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1.28 بلین ڈالرز کی ادائیگی، ڈیجیٹل کرنسی کریش کر گئی۔ بٹ کوائن $1,01,000 تک گر گیا۔ دیگر ڈیجیٹل کرنسی کے کوائنز میں بھی خریداروں کے لاکھوں ڈالرز ڈوب گئے۔ سالانہ اور ایک RT میں 15% گراوٹ دیکھنے میں آئی۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن تیسرے ہفتے میں داخل، وائٹ ہاؤس نے وفاقی محکموں میں برطرفیوں کا آغاز کر دیا۔ انتظامیہ بجٹ دفتر کی تصدیق، ملازمین کی چھانٹی شروع۔ محکمہ تجارت، تعلیم، توانائی اور خزانہ کے ہزاروں ملازمین متاثر۔ امریکی یونینز کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ فرانس میں سیاسی عدم استحکام، وزیراعظم کی تعیناتی میں ڈرامائی موڑ۔ صدر ایمانوئل میکرون نے مستعفی وزیراعظم کو دوبارہ مقرر کر دیا۔ سیبسٹین لیکورونو کہتے ہیں کہ مالیاتی نظم و ضبط بہتر بنانا اولین ترجیح ہے، سیاسی بحران ختم کر کے عوامی مسائل حل کریں گے۔ غیر تبدیل شدہ کابینہ پر لیکورنو کو شدید تنقید کا سامنا، فرانس میں بڑھتے سیاسی مسائل نے حکومت کو دباؤ میں ڈال دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان IT ایجوکیشن اور اسپورٹس کے فروغ سے متعلق 2 اہم یادداشتوں پر دستخط۔ دونوں ملکوں کا نوجوانوں کو کھیل اور IT نظام کے لیے مزید مواقع فراہم کرنے پر اتفاق۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں پاک سعودی کرکٹ ٹیموں کے مابین جلد میچ کا انعقاد ہوگا۔ رانا منصور بن محمد بن آل سعود نے گورنر سندھ کی کاوشوں کو سراہا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کا قذافی اسٹیڈیم لاہور میں آخری پریکٹس سیشن، دونوں ٹیموں کے کھلاڑی فزیکل ٹریننگ، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس میں مصروف۔ پریکٹس سیشن کے بعد ٹرافی کی رونمائی اور دونوں کپتان پریس کانفرنس کریں گے۔ پہلا ٹیسٹ کل سے شروع ہوگا۔ ویمنز ورلڈ کپ کے اہم میچ میں نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو 100 رنز سے شکست دے دی۔ بنگلہ دیش کی ٹیم 228 رنز کے تعاقب میں 127 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ 7 کھلاڑی ڈبل فگرز میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ پہلے کھیلتے ہوئے نیوزی لینڈ کی ٹیم نے 9 وکٹوں پر 227 رنز بنائے تھے۔ ریاض سیزن 2025 کی رنگا رنگ تقریبات کا آغاز، شاندار افتتاح دیکھنے لوگوں کی بڑی تعداد امٹ آئی۔ شرکا نے نیو یارک پریڈ سے لائے گئے غباروں والے کریکٹرز اور بین الاقوامی شوز کا لطف اٹھایا۔ سیزن 6 ماہ جاری رہے گا، دنیا بھر سے سیاح حصہ بنیں گے۔